ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے, کہتے جی گائے کی ہوتی ہے, بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا, نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا, گائے 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. اب کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا, تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا, مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا, اب غور فرمائیں, باقی ایک بکرا ہے, ایک چترا ہے, ایک دمبا ہے, ایک دیسی بکرا ہے, ایک پہاڑی بکرا ہے, تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں, اقسام ہیں, نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ, یہ اس کی ایک قسم ہے, نوع میں سے ہے, گائے کی نوع میں سے ہے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس, عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا, ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے, اسے قربان کیا جائے گا, یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں, جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں, فلاں کی. تو ان تفصیلات, ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں, بھینس کی قربانی بھی ہوگی, گائے کی بھی ہوگی, بیل کی بھی ہوگی, کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, زخمی نہ ہو, خوبصورت جانور لاؤ, اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے رستے میں دے دیں, تو یہ کافی نہیں کافی. اے جی لکھا قرآن حدیث کے اندر وہ ہے کہ جی کٹے دی قربانی ہے, کٹے دی قربانی قرآن حدیث بھئی کٹے دا ذکر جڑا ہے نا, قرآن نے جڑے 8 جانور دسے نے نا وہ اصل ہے تے کٹا قیاس ہے. تے جدوں اصل ہوئے پھر قیاس دی لوڑ بولو آندھے نے نا حدیث دے مقابلے جو قیاس دی لوڑ نہیں. میں مولویاں تو حیران ہے اتھے قیاس کٹے نو لے لیں گے. 8 جانور دسے نے سورۃ الانعام آیت نمبر 142 اور 43, من البقر اثنین, ابل اثنین, ماز اثنین, اور اس تو بعد ماز اثنین, بقر اثنین, ابل اثنین, ماز اثنین, اور اس تو بعد زان اثنین, بکری بکرا, چھتری چھترا, اونٹ اونٹنی, بیل گائے. 8 جانور نے. جے اصل نہیں ملتے تے پھر کٹے والے پاسے آؤ. جدوں 8 ہے نے موجود نے ملتے نے پھر نواں کٹا کھولن دی لوڑ نہیں. گل نہیں سمجھ آئی نہیں کوئی؟ آہو نواں کٹا نہیں کھولنا. کٹے دی قربانی کونی جے جائز, میں صحیح گل کہہ رہا بالکل فضول ہے. جیڑا مولوی کٹا کرواندا ہے نا اس مولوی نو چھری پھیر. ایک کہنے لگا جی ویکھو جی مجھ دا دودھ تے پینے ہیں نا, تے دودھ پینے تے کٹے دی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ یا میں کہا دودھ تو اماں دا بھی پیتا انہوں بھی چھری پھیر لیا کر. کوئی کٹے کٹے دی قربانی نہیں. اونٹ کرو, اونٹنی کرو, بیل کرو, گائے کرو, بکرا بکری کرو, چھترا چھتری کرو. 8 جانور ہیں نے, ان 8 جو کوئی کر لو, جیڑی توفیق ہے اللہ